اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء وآلک وصحابک والاولیاء والصالحین۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے خدا اس شخص کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ یعنی کہ اللہ پاک اس بندے کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہے، جو خود کو بدلنا نہیں چاہتا۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ تمام امتوں اور اس امت کے سردار اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے خود کو بدلا۔ جس طرح نبی پاک فرماتے جاتے اس طرح وہ خود کو بدلتے جاتے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، انہیں کدو شریف پسند نہیں تھا، تو انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک کو کدو شریف پسند ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ آج سے ابھی سے مجھے کدو پسند ہو گیا، کدو شریف پسند ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ایک صحابی آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، ان میں 4 بری خصلتیں تھیں۔ نمبر 1 وہ چوری کرتے تھے، نمبر 2 وہ زنا کرتے تھے، نمبر 3 وہ جھوٹ بولتے تھے، اور نمبر 4 وہ جو ہے شراب پیتے تھے۔ تو یہ 4 بری خصلتیں ان میں تھی۔ انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں ان چاروں کا ذکر کیا، اسلام کو قبول کیا اور ان چاروں کا ذکر کیا، اور نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ان چاروں میں سے ایک بری خصلت کو آپ کی محبت میں چھوڑوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ بھئی آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو وہ اسی طرح چوری کرنے گئے، تو جو ہے ان کا خیال ہوا کہ ان کو خیال آیا کہ اگر میں نے چوری کی تو نبی پاک کی بارگاہ میں مجھے سچ بولنا پڑے گا۔ اسی طرح وہ زنا کرنے کے لیے گئے، تو انہیں خیال آیا کہ مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں سچ بولنا پڑے گا، اور اسی طرح جو شراب پینے کا ارادہ کیا تو پھر انہیں خیال آیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں سچ بولنا پڑے گا۔ تو سچ بولنے کی وجہ سے ان کے 3 جو ہیں عیب چھوٹ گئے، 3 جو ان کے اندر خرابیاں تھیں، 3 جو وہ گناہ کرتے تھے، باقی 3 جو گناہ کرتے تھے وہ بھی چھوٹ گئے۔ تو آج کے دور میں ہمارا ذہن ہے کہ جی اللہ توفیق دے گا تو پھر ہی ہم نیک بنیں گے، اللہ توفیق دے گا پھر ہی ہم نیک بنیں۔ تو یہ ایک صحیح سوچ، صحیح جو ہے ہماری کیفیت نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے ٹھیک کرے گا، یعنی کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے ساتھ پر ڈنڈا لے کے کھڑا ہوگا اور پھر ہم جو ہے نیک کام کریں گے۔ اسی طرح جو ہے مرشد کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی مرشد ہمیں ٹھیک کرے، ہمارا جو ہے مرشد ہمیں گناہوں سے بچائے گا، مرشد پاک کے کرم سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو یاد رکھیں مرشد پاک نے آپ کے سر پر ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہونا کہ یہ ڈنڈا مرشد پاک آپ کے سر پر لے کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جی اب چل بھائی تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو بے حیائی فحاشی چھوڑ دے، تو زنا چھوڑ دے، تو چوری کرنا چھوڑ دے، تو جو غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے۔ تو ڈنڈا لے کے نہ نبی پاک نے کھڑے ہونا ہے، نہ مرشد پاک نے کھڑے ہونا ہے، نہ رب تعالیٰ نے آپ کے سر پر کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑے گا، اور خود کرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہ کہنا ہوگا بھئی یہ اللہ پاک کا کرم ہے، یہ نبی پاک کے صدقے عطا ہوئی ہے، یہ نبی پاک کا کرم ہوا ہے، مرشد پاک کا کرم ہوا ہے۔ اور اگر جو ہے آپ کہیں کہ جی اللہ رسول اور مرشد جو ہے آپ کے ساتھ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائے تو یہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا۔
نہ آپ نیک بنیں گے اور نہ جو ہے اللہ رسول اور مرشد آپ کے سر پر ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا کہ نہ اللہ رسول نے ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی ہم نے نیک بننا ہے۔ اگر ہم نے نیک بننا ہے تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں خود کو جو ہے اپنی کیفیات کو بدلنا ہوگا تاکہ ہم نیک بن سکے، تاکہ ہماری جو ہے ہم نیک ہو سکے۔ ہمارا جو کیفیت ہے کہ جی ایسے مرشد کے کرم سے ہم نیک ہو جائیں گے اور خود کچھ نہیں کرنا، تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ جس طرح کے جو ہے جس طرح کے یہودی کہتے تھے کہ جایا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں، تو پھر یہ ایک سوچ بن جائے گی۔ ہاں اگر ہم اگر مرشد پاک کے ساتھ خود اپنے نفس و شیطان سے لڑیں گے پھر کامیاب ہوں گے، اور اگر کہیں کہ مرشد پاک اور اللہ پاک جو ہے ہمارے ساتھ پر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے نفس و شیطان سے لڑیں گے، تو اس طرح کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس و شیطان کا مقابلہ جو ہے ہمیں ہمارے نفس و شیطان کا مقابلہ جو ہے وہ خود کرنا پڑے گا بغیر مرشد کے۔ اور جس مرشد پاک نے تو ایک راہ دکھانی ہے، مرشد پاک نے آپ کی کیفیات کو درست کرنا ہے کہ جی ایسے ایسے چلتے رہو، ایسے ایسے جو ہے اپنی کیفیات کو بہتر کرتے رہو، ایسے ایسے جو اپنی زندگی گزارنے کا جو ہے اصول بناؤ، یہ اس طرح اپنی زندگی گزارو، اس طریقے سے اپنے زندگی کے معاملات کو کرو۔ جب کہ ہماری سوچ ہے کہ جی مرشد ہی کرے گا سب کچھ اور ہم کچھ نہیں کریں گے، جس طرح کے یہودی کہتے تھے کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، اسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ مرشد ہمارے نفس و شیطان سے لڑے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی کیفیات کو بہتر کرنا ہوگا اور جس طرح مرشد پاک فرمائے اس طرح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں جب تک ہم خود کچھ نہیں کریں گے اس وقت مرشد نے بھی آپ کو بات سمجھانا ہے۔ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں انہوں نے صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ بھی نماز پڑھ لو، جھوٹ نہ بولو، بے فحاشی نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، تو یہ سارا کچھ مرشد پاک نے صرف بتانا ہے، باقی سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ جی مرشد پاک ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا ہو تو اس طرح پھر نہیں ہونا۔ اگر جو ہے آپ خود کریں گے تو اس میں فائدہ ہے، اور جس طرح کہ اللہ پاک بھی فرما رہا ہے کہ خدا بھی اس بندے کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ تو جو ہے اس طرح تو یہ ایک قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی صاف کہہ دیا کہ میں بھی اس کی حالت نہیں بدلوں گا، کہ اگر جس نے اپنی حالت بدلنی ہے اور خود ہی بدلنی ہے، اور اگر وہ حالت بدلے تو اللہ بھی مدد کرے گا۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔